علی رات کو گھر نہیں آیا تھا تو اربینہ بیگم اس کا ویٹ کرتی سو گئی تھیں کہ شاید وہ رات کو آ جائے دیر سے، لیکن انہیں نہیں پتہ تھا کہ اب وہ انہیں چھوڑ کر الگ رہنے کا فیصلہ کر چکا ہے۔ نیاب گمسم سی بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ جب علی واش روم سے فریش ہو کر نکلا تو اسے اس طرح خاموش بیٹھا دیکھ چلتا ہوا آیا اور اس کے قریب بیٹھتا اسے دیکھتے بولا، کیا ہوا، اتنا پریشان کیوں بیٹھی ہیں؟ کوئی پرابلم ہے کیا؟ نیاب جب اپنے ہی خیالوں میں گم تھی، علی کی آواز سنتی فوراً سے چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ نہیں تو کوئی بات نہیں ہے۔ اچھا، اگر کوئی بات نہیں ہے تو اس طرح خاموش کیوں بیٹھی ہو؟ ٹھیک کرو۔ اس کی بات سنتی ہوئی نفی میں سر ہلاتی اسے دیکھتی بولی، کوئی بات نہیں ہے، آپ فکر نہیں کریں، میں ٹھیک ہوں۔ یہ کہتی وہ نگاہیں نیچی کر گئی تھی۔ علی جو کہ اس کی تکلیف سمجھ سکتا تھا، وہ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیتا اپنے چہرے کی بالکل قریب کرتا اسے دیکھتے بولا، کیا ہوا، کوئی پریشانی ہے تو مجھ سے شیئر کر سکتی ہو۔ اس طرح خود کو اذیت مت دو۔ وہ جو پہلے سے ہی بھری بیٹھی تھی، علی کی اس طرح پیار سے پوچھنے پر اس کی آنکھوں سے آنسو لگاتار بہنا شروع ہو گئے تھے۔ وہ اسے دیکھتی ہچکیوں سے روتی بولی، آپ آنٹی کے پاس نہیں جائیں گے؟ وہ کیا سوچیں گی کہ میں نے ان کے بیٹے کو ان سے دور کر دیا؟ پلیز ان کے پاس جائیے گا، ماں ہے وہ آپ کی۔ علی جو کہ ٹینشن میں تھا کہ نایاب کو پتہ نہیں کون سی چیز پریشان کیے جا رہی ہے، اس کی بات سنتا مسکراتا ہوا کھینچ کر اسے گلے سے لگا گیا۔ میری جان، اتنی سی بات پر تم پریشان ہو رہی ہو؟ میں سمجھا میری بیوی کو پتہ نہیں کون سی بات پریشان کیے جا رہی ہے، لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ تم اس بات کو لے کر اتنی نروس ہو رہی ہو۔ اس کی بات سنتی ہوئی اس کے کندھوں پر سے اپنا سر ہٹاتی اسے دیکھتی بولی، یہ بڑی بات نہیں ہے کیا؟ آپ اپنا گھر چھوڑ کر آ گئے ہیں میرے لیے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑی بات نہیں ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ آپ میری وجہ سے اپنے گھر والوں سے دور ہوں، آپ چلے جائیں واپس۔ علی جو کہ اسے تکے جا رہا تھا، اس کی بات سنتا اسے گھورتے بولا، پاگل، میں ہمیشہ کے لیے تھوڑی انہیں چھوڑ کر آیا ہوں، میں تو بس اپنی بیوی کو الگ رکھنا چاہتا ہوں، ان کے پاس بھی جایا کروں گا، اور یہ کوئی بات ہے پریشانی والی؟ آج کیسی رات ہے، میں نے سوچا آج ہم دونوں ڈھیروں ساری باتیں کریں گے، لیکن تم ہو کہ رونا لے کر بیٹھ گئی ہو۔ کوئی بات نہیں، پھر میں بھی چلا جاتا ہوں یہاں سے۔ وہ یہ کہتا اٹھنے ہی لگا تھا جب نایاب جھٹ سے اس کا ہاتھ پکڑتی اسے دیکھتی بولی، پلیز آپ کہاں جا رہے ہیں؟ مت چھوڑ کر جائیں مجھے، میرا کیا ہوگا؟ وہ جو نیاب کے رکنے کی ویٹ میں تھا، اس کی بات سنتا اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتا اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ کہیں نہیں جا رہا، میں بس مذاق کر رہا تھا تمہیں چپ کرانے کے لیے کہ تم اپنا رونا دھونا بند کر دو اور اپنا موڈ ٹھیک کر لو۔ اس کی بات سنتی وہ جھٹ سے اپنے آنسو صاف کرتی اسے دیکھتی بولی، اب میں نہیں روں گی، آپ بیٹھیں، کھانا کھائیں گے آپ؟ وہ جسے دیکھ رہا تھا اس کی بات سنتا انکار کر گیا، نہیں، ابھی کھانے کا موڈ نہیں ہے میرا۔ بھوک نہیں لگی کیا آپ کو؟ کب سے آپ نے کچھ نہیں کھایا؟ اس کی بات سنتا وہ مسکرا دیا، بھوک تو لگی ہوئی ہے، تو پھر میں آپ کے لیے کھانا لے کر آتی ہوں نا۔ یہ کہتی وہ اٹھنے ہی لگی تھی جب علی اس کا ہاتھ پکڑتا اسے اپنی طرف کھینچ گیا اور اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرتا پیار سے بولا، مجھے آج کھانے کی بھوک نہیں بلکہ تمہاری بھوک ہے، مٹا دو گی خود سے میری بھوک۔ نیاب جس کا سانس اکھڑ رہا تھا، علی کو خود کے اتنا قریب دیکھ وہ اس کی بات سنتی آنکھیں ٹمٹماتی اسے دیکھتی بولی، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ مجھ سے کیسے بھوک مٹے گی آپ کی؟ اس کی بات سنتا وہ اس کی گردن پر اپنی لب رکھتا اسے دیکھتی بولا، یہ تم مجھ پر چھوڑ دو کہ میں کس طرح اپنی بھوک مٹاتا ہوں، بس تم مجھے اجازت دے دو۔ یہ کہتا وہ اسے بیڈ پر لٹاتا خود اس کے اوپر آ گیا تھا۔ اسے اس طرح اپنے اوپر لیٹا دیکھ اس کے چہرے پر اپنا ہاتھ رکھتی تیز تیز سانس لیتی اس کی آنکھوں میں دیکھتی پیار سے بولی، پلیز علی ہٹے میرے اوپر سے، بہت وزن ہے آپ کا، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا۔ علی جو کس کے اوپر لیٹا مدہوش سا اس کے میں کھویا ہوا تھا، اس کی بات سنتا اس کی گردن پر اپنا ایک ہاتھ پھیرتا دوسرا اس کے چہرے پر رکھتا اس کے لبوں پر جھکتا بولا، نہیں جان، آج کی رات تو میں تمہیں نہیں بخشوں گا، پلیز آج کی رات مجھے برداشت کر لو۔ یہ کہتا وہ اس پر اپنا پیار لٹانے لگا۔ کتنی ہی دیر وہ تڑپتی بیڈ کی چادر کو اپنی مٹھی میں لیتی اپنا ضبط کنٹرول کرتی اسے تسکین بخش رہی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ اس پر رحم کھاتا اس پر سے دور ہٹتا اپنی شرٹ پہنتا اس کے ساتھ ہی لیٹ گیا اور اسے اپنی بازو پر سلاتا اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتا اسے ریلیکس کرتے بولا، یار ایک تو تم تھک بہت جلدی جاتی ہو، تھوڑا سا بھی کچھ کروں تمہاری جان نکلنے کو آ جاتی ہے، آگے جا کے مجھے کیسے برداشت کرو گی؟ ابھی تو صرف رومانس کرتا ہوں تمہاری یہ حالات ہو جاتی ہے، دوسرا کچھ کیا تو تم تو پوری رات ہوش میں نہیں آؤ گی۔ وہ جس شرم سے آنکھیں بند کیے لیٹی تھی اس کی بات سنتی اپنی آنکھیں کھولتی اسے دیکھتی بولی، آپ اسے تھوڑا سا کہتے ہیں؟ جب میرے اوپر رہتے ہیں تو مجھے بخشتے کہاں ہیں آپ؟ اور اتنا کون سا ہسبینڈ کرتا ہوگا؟ اس کی بات سنتا وہ مسکرا دیا، او ہیلو، کس دنیا میں ہو تم؟ ہسبینڈ اس سے بھی زیادہ کرتے ہیں، یہ تو میں تم پر رحم کھا کر چپ کر جاتا ہوں۔
ورنہ جتنی پیاری میری بیوی ہے اسے دیکھ کر تمہیں پوری رات نہ بخشوں، اور تم مجھے کہہ رہی ہو کہ میں برا ہوں۔ اگر ایسی بات ہے تو کل میں تمہیں اپنا اصلی روپ دکھاؤں گا۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ وہ روحانسی ہوتی اسے منع کر دی، بولی نہیں نہیں، ایسا کچھ مت کیجیے گا، ورنہ میں آپ سے کبھی بات نہیں کروں گی۔ جان بات تو تم خود ہی کرو گی مجھ سے، لیکن میں کل اپنا بدلہ تم سے لے کر رہوں گا۔ یہ کہتا وہ مسکراتا ہوا سے اپنی باہوں میں بھرتا سکون کی نیند سو گیا۔ نیدا نے ایک رات پتہ نہیں علی اور نایاب کے بغیر کیسے گزاری تھی۔ صبح وہ علی سے ایڈریس پوچھتی، ان کی گھر آمد دھمکی تھی۔ وہ گیٹ سے اندر آ ہی رہی تھی اور احمد جو کہ آفس کے لیے نکل رہا تھا، وہ اپنے سامنے انجان لڑکی کو دیکھ اس کا راستہ روکتا، اپنا چشمہ اتارتا اسے دیکھتے بولا، ہیلو میڈم، کہاں گھسی جا رہی ہیں؟ صبح صبح رات کی تو سمجھ آتی ہے، یہ صبح کے ٹائم کون سی چوری کرنی آئی ہیں آپ؟ نیدا جو کہ انجان شخص کو دیکھتی حیران کھڑی تھی، اور اوپر سے اس کی باتوں کا مطلب سمجھے بنا اس کی طرف دیکھتی اس سے پوچھتی، بولی یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ چوری؟ اور میں کیوں کروں گی چوری؟ او میڈم، جو بھی چور پکڑا جاتا ہے وہ ایسے ہی کرتا ہے، اور اپنی چوری کہاں مانتا ہے؟ اور ویسے شکل سے تو اچھی خاصی لگ رہی ہیں، ڈریسنگ بھی اچھی ہے، لگتا ہے چوری کر کر کے کافی کچھ کما لیا ہے آپ نے۔ او ہیلو مسٹر، کیا سمجھ رہے ہیں مجھے؟ آپ جیسے سمجھ رہے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اور یہ بات تو مجھے آپ سے پوچھنی چاہیے کہ آپ یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ احمد جو کہ ابھی تک اس لڑکی کو گھورے جا رہا تھا، اس کی بات سنتا وہ تالیاں بجاتا، اس کے ارد گرد گھومتا، اسے سجتا پاؤں دیکھتا بولا، واہ جی واہ، الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، اب میرے ہی گھر میں چور گھس کر مجھے ہی کہیں کہ تم کیا کر رہے ہو یہاں، تو یہ تو پھر ناانصافی ہے۔ یہ تو میرا بڑا پن سمجھیں کہ میں نے ابھی تک پولیس کو کال نہیں کی، ورنہ جس طرح آپ دن دہاڑے چوری کرنے کے لیے گھر میں گھسی ہیں تو میرا تو حق بنتا تھا کہ میں فوراً پولیس کو انفارم کر کے آپ کو سلاخوں کے پیچھے ڈال دیتا، لیکن میں نے ایسا نہیں کیا کیونکہ مجھے آپ پہلے ہی نظر میں پیاری لگی ہیں، اور میں آپ کو ایک آفر کرتا ہوں کہ آپ یہ چوری چھوڑ دیں، اس کے بدلے میں آپ کو پیسے دیا کروں گا، کیونکہ آپ اتنی پیاری ہیں تو چوری کرنا آپ کو زیب نہیں دیتا۔ ندا جس کا دماغ پک گیا تھا احمد کی باتیں سن سن کر، وہ اپنی نظر کا چشمہ درست کرتی اسے دیکھتی بولی، یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ ایسا ویسا کچھ بھی نہیں ہے، صبح صبح آپ نے مجھے چور بنا کر رکھ دیا، اور کہاں سے لگتی ہوں میں آپ کو چور؟ ماشاءاللہ سے اچھی گھر سے ہوں میں، اور یہ جس گھر میں آپ کھڑے ہیں یہ گھر بھی میرا ہی ہے۔ اس کی بات سنتا احمد زور سے ہنستا اسے دیکھتے بولا، لگتا ہے آپ نے رات خواب میں دیکھا تھا کہ یہ گھر آپ کے نام ہو گیا ہے۔ ویسے اچھے خاصے خواب دیکھتی ہیں آپ، اب بھی مجھے قتل کرنے کے ارادے سے تو نہیں آئیں گے؟ میں مر جاؤں گا اور یہ گھر آپ کے نام ہو جائے گا تو ایسا کبھی نہیں ہوگا، میں یہ سب ہونے نہیں دوں گا۔ ہاں، ایک اور طریقے سے ہو سکتا ہے گھر آپ کے نام، اگر آپ میرے حصے میں آ جائیں تو۔ اس کی بات سنتی وہ ہولے سے بولی، بڑا ہی کمینہ انسان ہے، پتہ نہیں کس سے صبح صبح میرا واسطہ پڑ گیا، کس کو علی بھائی نے اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے۔ وہ اپنا سر کھجاتی آہستہ سے بولی، تو آواز اتنی اونچی نہیں تھی، لیکن احمد جس کا دماغ اتنا تیز تھا وہ ہر وقت اپنی کان کھلے ہی رکھتا تھا، اس لیے اس کی بات سنتا گلا کھنکھارتے بولا، اتنا بھی کمینہ نہیں ہوں جتنا آپ سمجھ رہی ہیں، آپ سے تو کم ہی ہوں۔ آپ جو یہ چوریاں کر رہی ہیں یہ ٹھیک ہے کیا؟ اور ویسے آپ کو شرم نہیں آتی؟ آپ کی نظر کمزور ہے پھر بھی آپ چوریوں سے باز نہیں آ رہی، آپ کو تو چاہیے کہ اللہ پاک کو شکر ادا کریں، لیکن نہیں، آپ الٹا غلط کام کر رہی ہیں۔ اس کی بات سنتی ندا اپنا سر پکڑتی اسے دیکھتی چلاتی بولی، پلیز میرا دماغ مت کھائیں، جائیں یہاں سے اور مجھے جانے دیں۔ یہ کہتی وہ آگے بڑھنے ہی لگی تھی جب احمد نے پیچھے سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، او ہیلو میڈم، انتر تمہیں نہیں جانوں دوں گا، آپ کیسی چور ہو کہ مالک کے سامنے ہی گھر میں گھسی جا رہی ہو؟ پہلے تو آپ میرا ہاتھ چھوڑیں۔ وہ غصے سے اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑواتی اسے دیکھتی وارن کرتی بولی، اور دوسری بات یہ کہ میں کوئی چور نہیں ہوں، میں یہاں اپنے بھائی سے ملنے آئی ہوں۔ وہ ہیلو، کون سا بھائی رہتا ہے آپ کا یہاں پر؟ کوئی بھائی نہیں ہے آپ کا یہاں، جائے یہاں سے۔ ابھی احمد یہ کہہ ہی رہا تھا جب علی اندر سے آتا ندا کو سامنے احمد کے ساتھ تکرار کرتا دیکھ مسکراتا ہوا چلتا آیا، اور ندا کو اپنے گلے لگاتا اس کے سر پر پیار کرتا بولا، تم صبح صبح یہاں پر بڑی تیز ہو، میں نے کہا کچھ دن لگاؤ گی تم ہم سے ملنے کے لیے، لیکن تم تو صبح صبح آدھم کی۔ اس کی بات سنتی وہ اس سے دور ہوتی مسکراتی بولی، ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے بھائی اور بھابھی مجھ سے دور ہوں اور میں ان سے ملنے نہ آؤں؟ آپ کو پتہ ہے رات پتہ نہیں کتنی مشکل سے گزاری تھی، میں نے اتنا ویٹ کیا میں نے صبح کا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں دیر سے آتی؟ احمد تو یہ سب دیکھتا حیران رہ گیا تھا، وہ حیرت سے منہ کھولے کھڑا تھا۔ علی اسے اس طرح کھڑا دیکھ اسے دیکھتے بولا، تجھے کیا ہوا؟ تو آفس نہیں گیا؟ مجھے تو کہہ رہا تھا میں آفس جا رہا ہوں۔ وہ جو صدمے میں کھڑا ہوا تھا علی کی بات سنتا ہوش میں آتا بولا، ہاں جا ہی رہا تھا، لیکن یہ چورنی آگے سے آ گئی۔ کیا کہا آپ نے؟ اس کی بات سنتی ندا دھارتے بولی تو وہ یکدم سے اپنی صفائی دیتے بولا، میں نے کہا آپ آ گئی تھی اس لیے میں نہیں جا سکا۔ اچھا علی، یہ تیری بہن ہے؟
وہ اسے تشہیر کرتے بولا تو اس کی بات سنتا علی ایک نظر ندا کو دیکھتا مسکراتے ہوئے بولا، ہاں میری چھوٹی بہن ہے، کیوں کیا ہوا؟ اس کی بات سنتا احمد مسکراتے ہوئے ندا کو دیکھتا اپنے سر میں ہاتھ پھیرتا بولا، اتنی پیاری تیری بہن کیسے ہو سکتی ہے؟ علی جس نے احمد کی بات نہیں سننی تھی اسے بولتا دیکھ اس سے پوچھتے بولا، کچھ کہا تم نے؟ نہیں تو کچھ نہیں کہا میں نے، بس مہمان کو لے کر چلو اندر۔ یہ کہتا وہ اندر ان کے ساتھ آنے ہی لگا تھا جب علی اسے اپنے ساتھ آتا دیکھ اسے دیکھتے بولا، تو آفس نہیں جائے گا کیا؟ یار مہمان گھر میں آئے ہوئے ہیں اور میں آفس جاؤں؟ آج چھٹی کر لیتا ہوں۔ یہ کہتا وہ ان دونوں کے ساتھ چل دیا۔ احمد نے جب سے ندا کو دیکھا تھا وہ اس کا دیوانہ ہو گیا تھا۔ نایاب سے کہتا وہ اس سے شادی کی خواہش ظاہر کر چکا تھا۔ نایاب نے علی سے بات کی تو اسے بھی کوئی اعتراض نہیں تھا، بلکہ اس کے لیے تو خوشی کی بات تھی کہ اس کی بہن اتنے اچھے لڑکے کے ساتھ رخصت ہو کر آئے گی، تو اس سے زیادہ خوشی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ سب خوش تھے سوائے ارمینا بیگم کے، وہ اپنی ضد پر اڑی ہوئی تھیں۔ وقت گزرتا جا رہا تھا لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ارمینا بیگم کے رویے میں کوئی بھی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ ندا علی سے ملنے آئی تھی، علی کبھی کبھی ارمینا بیگم کے پاس چلا جاتا تھا، لیکن ان کا موڈ آگے سے بگڑا ہوا دیکھ وہ افسردہ سا ہو کر رہ جاتا تھا۔ آج علی آفس میں بیٹھا ہوا تھا جب ندا کی کال اس کے فون پر آنے لگی تو وہ کال اٹینڈ کرتا اس سے بات کرنے لگا، لیکن آگے سے ہی اس نے جو خبر اسے سنائی تھی وہ سنتا صدمے میں چلا گیا تھا اور فوراً سے اپنا موبائل اور گاڑی کی چابیاں لیتا وہاں سے روانہ ہو چکا تھا۔ ہاسپٹل میں وہ پریشانی سے چکر کاٹتی ندا کو دیکھتا جیسے ہی آگے بڑھا تو ندا اپنے بھائی کو دیکھتی روتی ہوئی اس کے گلے لگ گئی۔ بھائی، وہ امی کی طبیعت بہت خراب ہے، وہ سیڑھیوں سے گر گئی تھی۔ وہ اس کے سینے سے لگی زاروں قطار آنسو بہاتی رو رہی تھی۔ علی اسے اس طرح روتا دیکھ اس کے سر پر ہاتھ پھیرتا اسے تسلی دیتے بولا، کچھ نہیں ہوگا، ٹھیک ہو جائیں گی امی، تم فکر مت کرو۔ یہ کہتا وہ ڈاکٹر سے ملنے چلا گیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں نایاب بھی احمد کے ساتھ آ گئی تھی۔ احمد تو ندا کو اس طرح روتا دیکھ بہت دکھی ہو گیا تھا۔ اگر اس کا بس چلتا تو وہ ردا کے آنسو کو اپنے ہاتھوں سے صاف کرتا، لیکن ابھی وہ یہ سب اختیار نہیں رکھتا تھا۔ ندا نایاب کے گلے لگی رو رہی تھی، بھابھی دعا کریں امی ٹھیک ہو جائیں۔ پاگل کیسی باتیں کر رہی ہو تم، اللہ پاک بہتر کریں گے، تم اتنا رو کیوں رہی ہو؟ دعا کرو اللہ پاک سے کہ اللہ آنٹی کو لمبی زندگی دے، اور تم ہو کہ صبح سے روئی جا رہی ہو۔ نایاب کے سمجھانے پر ندا تھوڑی ریلیکس ہوئی تھی، ورنہ وہ تو پہلے چپ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں ارمینا بیگم کو ہوش آ گیا تھا، لیکن ان کی ٹانگ میں فریکچر آ گیا تھا، جس کی وجہ سے ڈاکٹر نے جو خبر دی تھی اسے سنتے سب دنگ رہ گئے تھے۔ ارمینا بیگم کی ایک ٹانگ سیڑھیوں سے گرنے کی وجہ سے کافی ٹوٹ گئی تھی، جس کی وجہ سے وہ بھی چل نہیں پاتی تھیں، اور ڈاکٹر کچھ بتا بھی نہیں رہے تھے کہ وہ کب تک ٹھیک ہوں گی۔ علی ارمینا بیگم کو ہاسپٹل سے گھر لاتا، انہیں بیڈ پر لٹاتا، ان کے پاس بیٹھتا، ان کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام گیا۔ ارمینا بیگم علی کو دیکھتی روتی ہوئی اس کے ہاتھ پر پیار کرتی اسے دیکھتی بولی، علی یہ سب میرے گھمنڈ کا نتیجہ ہے، میں کیسے سب کو ہرٹ کرتی تھی، اور آج دیکھو میں خود ہی لاچار بن کر بستر پر پڑ گئی ہوں۔ ان کو اس طرح روتا دیکھ وہ تسلی دیتے بولا، امی ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ سب اللہ کی قدرت ہے، بس آپ نا امید مت ہوں۔ یہ کہتا وہ انہیں تکیے پر لٹاتا انہیں میڈیسن دینے لگا، تو نایاب جو کہ اب بھی ارمینا بیگم کے لیے دودھ لائی تھی وہ دودھ علی کو پکڑاتی جانے ہی لگی تھی جب ارمینا بیگم نے اسے پیچھے سے روک لیا۔ نایاب بیٹا کہاں جا رہی ہو، بیٹھو گی نہیں میرے ساتھ؟ ان کا یہ کہنا تھا کہ نایاب پیچھے مڑ کر حیرت سے انہیں دیکھنے لگی۔ اسے امید نہیں تھی کہ ارمینا بیگم اسے اس طرح پیار سے بات کریں گی۔ وہ ان کی بات سنتی خوش ہوتی ان کے ساتھ بیٹھ گئی۔ ارمینا بیگم اس کے آگے ہاتھ جوڑتی اس سے معافی مانگنے لگی، نایاب بیٹا مجھے معاف کر دو، میں نے تمہیں کبھی اپنی بہو نہیں سمجھا، ہمیشہ تمہیں غلط سمجھا میں نے۔ ان کو اس طرح ہاتھ جوڑتا دیکھ نایاب ان کے ہاتھ نیچے کرتی ان کے گلے لگ گئی۔ آنٹی ایسا کیوں کہہ رہی ہیں آپ میرے لیے میری امی کی جگہ پر ہیں، اور آپ یہ سب مت کریں، میں نے کبھی آپ کو غلط نہیں سمجھا، ہمیشہ سے میرے دل میں آپ کے لیے الگ مقام رہا ہے۔ اس کی بات سنتے ارمینا بیگم
خوش ہوتی اس کے چہرے پر پیار سے ہاتھ پھیرتی بولی بہت اچھی ہو تم اور بہت سمجھدار بھی۔ اس سے ہی ارمینا بیگم کو کافی دن لگ گئے تھے ٹھیک ہونے میں۔ ابھی بھی وہ اچھے سے چل نہیں پاتی تھی، نایاب ان کا ہر طرح سے خیال رکھتی تھی۔ اب تو ارمینا بیگم کی جان بسنے لگی تھی نایاب میں، وہ اس کو حد سے زیادہ پیار کرتی تھیں۔ آج احمد اور ندا کا نکاح تھا، سب ہال کے لیے نکل چکے تھے۔ نایاب تیار ہوتی خود کو ایک نظر شیشے میں دیکھتی پلٹ نہیں رہی تھی جب علی اس کو دیکھتا اس کی طرف بڑھ گیا۔ واہ، آج تو میری بیوی بہت خوبصورت لگ رہی ہے۔ نایاب جس نے ریڈ کلر کی ساڑی پہن رکھی تھی وہ اس میں بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی۔ لمبے کھلے بال، اوپر سے گولڈن کلر کی ہلکی سی جولری پہنے وہ علی کے دل کو دھڑکا گئی تھی۔ علی چلتا ہوا آیا اور اس کے قریب آتا اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرتا اس کی ساڑی کا پلو پکڑنے ہی لگا تھا۔ جب نایاب اسے دیکھتی اس کا ہاتھ پیچھے کر گئی۔ پلیز علی، ایسا ویسا کچھ مت کیجیے گا، ابھی مجھے فنکشن بھی اٹینڈ کرنا ہے، بڑی مشکل سے میں نے گردن والے نشان چھپائے ہیں، اب اگر آپ نے کچھ کیا تو میں چھپا بھی نہیں سکوں گی۔ اس کی بات سنتا علی کہا لگاتا اس پر ہنسنے لگا۔ کیا ضرورت ہے تمہیں چھپانے کی؟ میرا پیار سب کو دکھنا چاہیے نا۔ ہاں، شرم نہیں آتی آپ کو؟ جب گھر والے سب مجھ سے پوچھتے ہیں تو دل کرتا ہے زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں۔ کیا سوچتے ہوں گے گھر والے ہمارے بارے میں؟ کتنا رومانس کرتے ہیں ہم لوگ۔ تو کیا ہوا، سوچنے دو گھر والوں کو، اور ہم میاں بیوی ہیں، کچھ غلط تھوڑی کرتے ہیں۔ اور تم تو انہیں شوق سے دکھایا کرو تاکہ انہیں بھی پتہ چلے کہ تمہارا ہسبینڈ تم سے کتنی محبت کرتا ہے۔ اس کی بات سنتی وہ اسے جھڑکتی بولی، خیر ایسی بھی محبت نہ کریں جس سے مجھے شرمندگی اٹھانی پڑے، اور آپ کا تو یہ جنون ہے، جب تک آپ میری گردن لال نہ کر دیں تب تک آپ کو سکون کہاں ملتا ہے۔ اس کی بات سنتا وہ اسے دیکھتی پیار سے منت بھرے لہجے میں بولا، پلیز یار اب تھوڑا سا کرنے دو، زیادہ نشان نہیں بناؤں گا، بس تھوڑا سا، آج تم پر بہت زیادہ پیار آ رہا ہے، ایسے تو میں نہیں چھوڑوں گا تمہیں۔ یہ کہتا اس کی گردن پر جھکنے ہی لگا تھا جب وہ اسے دھکا دیتی خود سے دور کر گئی تھی۔ نہیں علی، آج میں آپ کی باتوں میں نہیں آؤں گی، اور مجھے آج کا فنکشن خراب نہیں کرنا، اس لیے چلیں اب۔ یہ کہتی وہ علی کی ایک نہ سنتی باہر نکل چکی تھی، اور مجبوراً علی کو بھی اس کے پیچھے جانا پڑا تھا۔ ندا دلہن بنی اسٹیج پر بیٹھی احمد کے ساتھ بہت ہی پیاری لگ رہی تھی۔ احمد کا تو خوشی سے برا حال تھا، بار بار وہ ندا کو گوہنیاں مارتا اسے چھیڑ رہا تھا، اور وہ بیچاری صرف شرما رہی تھی۔ نایاب ندا کو اس طرح شرماتا دیکھ اسے چھوڑتی بولی، کیا ہوا، میرا بھائی تنگ کر رہا ہے کیا؟ ندا جو کہ پہلے سے ہی گھبرائی بیٹھی تھی نایاب کی بات سنتی سر ہلا گئی۔ انہیں کہیں نہ چپ کر کے بیٹھے، صبح سے مجھے یہ تنگ کر رہے ہیں۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ نایاب مسکراتی ہوئی اس کے کان کے قریب جاتی بولی، ابھی تو یہ کچھ بھی نہیں ہے، رات کو تمہیں پتہ چلے گا کہ رات کو کیا کیا کرنا پڑتا ہے، پھر میں صبح تم سے پوچھوں گی کہ کیا حالت ہوئی تمہاری۔ اس کی بات سنتی ندا کانپنے لگی تھی، اور نایاب اس کی حالت انجوائے کرتی اس پر خوب مذاق اڑا رہی تھی۔ خیر سے ان دونوں کا نکاح ہو گیا تھا۔ نکاح سے واپسی پر نایاب ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی اپنی جولری اتار رہی تھی جب علی پیچھے سے آتا اسے گلے سے لگا گیا، اور اس کے کندھے پر اپنا سر رکھتا اس کی ساڑی کا پلو نیچے گراتا اس کی گردن پر اپنے لب رکھ گیا۔ نایاب جو کہ چوڑیاں اتار رہی تھی، علی کو یہ کرتا دیکھ وہ چوڑیاں ڈریسنگ ٹیبل پر رکھتی اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتی پیار سے بولی، مجھے پتا تھا آج مجھے آپ سے رہائی نہیں ملے گی، اس لیے میری کوشش بیکار ہے، آج میں بھی خود کو آپ سے چھڑوانے کی کوشش نہیں کروں گی۔ یہ کہتی وہ خوش ہوتی علی کے گلے لگ گئی تھی۔ علی کو تو آج حیرت ہو رہی تھی کہ نایاب کس طرح اس کے رومانس کرنے پر راضی ہو گئی تھی۔ اس کے پیٹ پر ہاتھ پھیرتا اس کے ساتھ لیٹا اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں لیے پیار سے بولا، آج تم کیسے مان گئی، ورنہ مجھے تو لاکھ منتیں کرنی پڑتی ہیں تمہاری رومانس کے لیے، اور تب جا کے تھوڑا مانتی ہو، لیکن آج تم نے میرا بھرپور ساتھ دیا، اور آج جو مزہ مجھے آیا نا رومانس کرنے میں، اس کی تو بات ہی کچھ الگ تھی۔ نایاب جس کی سانسیں ابھی بھی تیز چل رہی تھیں، وہ علی کو اس طرح اپنے پیٹ پر ہاتھ پھیرتا دیکھ اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتی گہرے سانس لیتی اسے دیکھتی بولی، اور کیا کرتی، ویسے کون سا آپ نے چھوڑنا تھا، اس لیے میں نے کہا آج میں خود ہی آپ کو اپنے حوالے کر دیتی ہوں۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ علی مسکراتے ہوئے اسے گلے سے لگا گیا۔ تھینک یو میری جان، مجھے اتنا پیار دینے کے لیے، ہمیشہ مجھے اس سے ہی پیار کرتی رہنا۔ یہ کہتا وہ اس کے سر پر پیار کرتا اسے اپنی باہوں میں بھر گیا۔